الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والموقنین والمطمئنین والحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا عجب انداز سے وہ گنبد خضرا نظر آیا عجب انداز سے وہ گنبد خضرا نظر آیا میری قسمت کا جیسے گوہر فردا نظر آیا میری قسمت کا جیسے گوہر فردا نظر آیا انا بشروں کی تعبیروں سے دیوانے الجھتے ہیں انا بشروں کی تعبیروں سے دیوانے الجھتے ہیں وہ ایک راز مشیت تھا جو با پردہ نظر آیا وہ ایک راز مشیت تھا جو با پردہ نظر آیا تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے لیکن تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے لیکن مجھے تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر آیا تیرا چرچا نظر آیا تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے لیکن مجھے تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر آیا کسی بو جہل نے جب سر اٹھایا ہے کبھی انور کسی بو جہل نے جب سر اٹھایا ہے کبھی انور تو اعجاز محمد کا رخ زیبا نظر آیا درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم رسول و آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے قرآن مقدس کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے تھوڑی دیر اس پر آپ سے خطاب کروں گا کیونکہ ہمارے علماء اور مشائخ کی ایک لمبی فہرست ہے اور سبوں کو خطاب کرنا ہے تو میں چاہوں گا کہ مجھے جو مختصر سا وقت ملا ہے اس مختصر سے وقت میں بہت ساری باتیں ہو جائیں تعریف کے لیے معرفت ضروری ہے جب تک ہم پہچانیں گے نہیں تعریف کیسے کریں کسی کی بھی تعریف کرنے کے لیے اس سے پہلے اس کا پہچاننا ضروری ہے اور جب تک
پہچانیے گا نہیں اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ تو تعریف کے لیے معرفت ضروری۔ آپ کسی ولی کی تعریف کیجئے، کسی مومن کی تعریف کیجئے، تعریف سے پہلے اسے جاننا ضروری، پہچاننا ضروری۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں حمد بھی ہے اور نعت بھی۔ تو تعریف کے لیے معرفت ضروری۔ جب تک ہم پہچانیں گے نہیں تعریف نہیں کر سکتے۔ اور جس رسول پاک کا یہاں ذکر ہو رہا محمد الرسول اللہ، ہم ان کی تعریف کریں تو کیسے؟ اس لیے تعریف سے پہلے پہچاننا ضروری۔ تو کیا ہم نے پہچانا؟ اور جہاں تک پہچاننے کی بات ہے، جاننے کی بات ہے، تو سرکار نے خود ہی ایک مقام پر وضاحت فرما دی، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی۔ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سرکار نے کس سے کہا؟ یا ابا بکر۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ ایک مقام پر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر عالمو، گروہ صحابہ میں ابو بکر عالم، زیادہ جاننے والے، ابو بکر عالم ہے۔ اس حدیث پاک سے پیغمبر نے یہ مزاج دے دیا کہ جس نبی کی حقیقت کی معرفت ابو بکر جیسے عالم کو نہ ہو سکی تو عالم کو کیا ہو پائے گی؟ دوسرے مقام پر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وَمَا طَلَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرْبَتْ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّينَ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا أَن يَكُونَ نَبِيٌّ۔ روئے زمین پر نہ آفتاب طلوع ہوا نہ ہی غروب جو انبیاء کے بعد صدیق اکبر سے زیادہ فضیلت والا ہو، صدیق اکبر سے زیادہ فضیلت والا ہو۔ زبان رسالت میں جناب صدیق کو افضل کہا، اور پیغمبر کی اس تعلیم نے امت کو مزاج دے دیا کہ جب ابو بکر افضل ہو کر میری حقیقت کو نہ سمجھ سکا تو تم فاضل میری حقیقت کو کیا سمجھ پاؤ گے؟ سچی بات تو یہ ہے وہ فاضل نبی کی حقیقت نہ سمجھ سکے جو فضل سے نکلے ہیں تو وہ کیا سمجھ پائیں گے جو فضول سے نکلے ہیں؟ جو فضول سے نبی کی حقیقت خدا جانے، بنانے والا جانے یا بننے والا جانے؟ بنانے والا جانے یا بننے والا جانے؟ آج کا ملا کیا جانے؟ بنانے والا جانے۔ بنانے والا اللہ، بننے والے رسول اللہ۔ اللہ جانے، رسول اللہ جانے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علماء کرام کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں اور پوچھیں کہ لفظ محمد کا معنی کیا ہے، وہ ارشاد فرمائیں گے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی مسلسل تعریف کی جائے وہ ہے محمد۔ دوسرے لفظوں میں اسے یوں کہا جا سکتا ہے جس کی تعریف کا سلسلہ ٹوٹے ہی نہ، جس کی تعریف کا سلسلہ ٹوٹے ہی نہ، محمد۔ یہاں ایک علمی بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، جس کی تعریف کی جائے وہ ہے محمد،
اور جو ہے تعریف کرنے والا وہ ہے محمد. تعریف کرنے والا محمد, اور جس کی تعریف کی جائے محمد. جس کی تعریف کی جائے محمد اور تعریف کرنے والا محمد. خدا نے کہا محمد الرسول اللہ, تو خدا محمد, رسول محمد, اور میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ, تو نبی محمد, خدا محمد, نبی محمد. میں الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے آپ سے کلام کر رہا ہوں. میرا خدا محمد بھی ہے, محمد بھی ہے, اور میرا رسول محمد بھی ہے, محمد بھی ہے, محمد بھی ہے, محمد بھی ہے. تو محمد, دوستو ایک بات یہاں میں عرض کرتا چلوں, جب ہمارے آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام ہم رکھتے ہیں اور اچھا سمجھ کر رکھتے ہیں, اچھا سمجھ کر رکھتے ہیں. ہم نے نام رکھا, بچہ پیدا ہوا, رحمت علی نام رکھا. ہمارے مشائخ نے نام رکھا تجویز کر کے رحمت علی. دوستو اب یہ فیوچر میں یہ رحمت کی جگہ یہ زحمت ثابت ہو تو اس میں نام رکھنے والے کا قصور کیا ہے, نام رکھنے والے کی غلطی کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم. یہ پیدا ہونے والا بچہ, یہ نو مولود بچہ, اس کا فیوچر کیا ہوگا, بڑا ہوگا تو کیا کرے گا, جوان ہوگا تو کیا کرے گا, اور آگے ڈیولپ کرے گا تو کیا کرے گا, ہم نہیں بتا سکتے. تو ہم نے جو نام رکھا وہ اچھا سمجھ کر رکھا, بہتر سمجھ کر رکھا. پیدا ہوا نام رکھا رحمت, بسم اللہ خانی ہوئی نام رہا اس کا رحمت. ہم نے اسکول میں اس کا داخلہ کرایا, اس کا نام رہا رحمت. اور آگے اس کی ترقی کی, کالج میں گیا, اس کا نام رہا رحمت. اب اور آگے بڑھا, جب اور ڈگری کی بات آئی تو یونیورسٹی میں ہم نے اسے بھیج دیا, نام رہا رحمت. مگر جب یونیورسٹی کی ہوا اسے لگی اور گھر لوٹ کر کے آیا تو گھر والوں کے لیے زحمت, بھائیوں کے لیے زحمت, پڑوسیوں کے لیے زحمت, عزیز و اقارب کے لیے زحمت, رشتہ داروں کے لیے زحمت. گھر سے نکلا تھا تو رحمت بن کر, مگر لوٹا تو سراسر زحمت بن کر. مگر دوستو ہمارا یہ آپ کا معاملہ ہے, یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کی بات ہے. ہم جس بچے کا نام رکھتے ہیں اچھا سمجھ کر رکھتے ہیں, مستقبل پر نظر نہیں ہوتی ہے, فیوچر پر نہیں نظر ہوتی ہے. دوستو یہ آج کا رحمت کل کا زحمت ثابت ہو تو اس میں نام رکھنے والے کا قصور کیا ہے. مگر سنو, یہاں جس نام کی بات ہو رہی ہے یہ ہمارا تمہارا رکھا ہوا نام نہیں ہے, یہ ہمارا تمہارا رکھا ہوا نام نہیں ہے. یہ نام میرے خدا نے رکھا ہے, محمد میرے خدا نے رکھا ہے, اور میرا خدا عالم الغیب والشہادہ ہے. تو اب جس کا نام خدا نے رکھ دیا محمد تو اس کی شان یہ ہے کہ اس کا بچپنا بھی محمد, اس کی جوانی بھی محمد, اس کی جوانی بھی محمد. ارے کردار دیکھو تو کردار بھی محمد, سیرت دیکھو تو سیرت بھی محمد, گفتار دیکھو تو گفتار بھی محمد, وقار دیکھو تو وقار بھی محمد, انداز دیکھو تو انداز بھی محمد. میرے دوستو معیار دیکھو تو معیار بھی محمد. میرے خدا نے نام رکھا ہے محمد تو اس کی ذات بھی بے مثال ہے, اس کی ذات بھی محمد اور اس کی صفات بھی محمد, اس کی ذات بھی محمد اور اس کی صفات بھی محمد. تو یہ میرے رب نے رکھا ہے محمد الرسول اللہ. دوستو محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے ہمارا آپ کا, مگر اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, بعد میں کیا کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. علماء کرام رونق افروز ہیں, آپ ان سے پوچھئے تو بتلائیں گے. دیکھو کلمے کی ترتیب میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے, محمد الرسول اللہ بعد میں ہے. مگر علماء سے پوچھئے تو بتائیں گے ایمان میں محمد الرسول اللہ پہلے ہے, لا الہ الا اللہ بعد میں ہے. ایمان میں محمد الرسول اللہ پہلے ہے, لا الہ الا اللہ بعد میں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ایمان میں محمد الرسول اللہ پہلے لا الہ الا اللہ بعد میں, تو کلمے کی ترتیب بھی کچھ اسی انداز کی ہونی چاہیے تھی کہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ. نہیں دوستو, کلمے کی ترتیب یہی ہے لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے لا الہ الا اللہ ہے بعد میں محمد الرسول اللہ ہے، پہلے لا الہ الا اللہ ہے بعد میں محمد الرسول اللہ ہے۔ میں اس کی وضاحت میں آپ کو لیتا چلوں دوستو، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ، لیکن جب میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمدی کو پیدا کیا، میں نے نور محمدی کو پیدا کیا۔ خدا نے کہا محمد الرسول اللہ، نور محمدی پیدا ہوا، نور محمدی نے کہا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا۔ پھر خدا نے کہا محمد الرسول اللہ، نور مصطفیٰ پیدا ہوا، نور مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا۔ یہ سلسلہ جہاں تک رب کی مشیت تھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو دوستو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بتاؤ کس نے کہا، اور سب سے پہلے محمد الرسول اللہ بتاؤ کس نے کہا، لا الہ الا اللہ سب سے پہلے کس نے کہا، محمد الرسول اللہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ تو جواب یہ ملے گا کہ محمد الرسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کہا، اور لا الہ الا اللہ سب سے پہلے رسول اللہ نے کہا۔ اسی لیے کلمے کی ترتیب میں لا الہ الا اللہ پہلے رکھا گیا، محمد الرسول اللہ بعد میں رکھا گیا، تاکہ اے لوگوں پہلے میرے محبوب کی سنت ادا کرو بعد میں خدا کی سنت ادا کرو، پہلے میرے محبوب کی سنت ادا کرو بعد میں خدا کی سنت ادا کرو۔ اگر آپ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ ہے بھی بڑا قیمتی ہے۔ اگر اسی لفظ ہے کو سمجھ لیا جائے تو سارے پرابلم سالو۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آج بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ تو عقل نے سوال کر لیا، عقل کی دنیا میں رہنے والے سوال کر لیا جب ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ جب ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ تو بھائی جہاں تک دکھائی دینے کی بات ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے وجود کو آپ مانتے ہیں، مگر آپ نے کبھی دیکھا؟ بولو ہوا دیکھا؟ ہوا ہے کہ نہیں؟ دیکھا؟ نہیں۔ فرشتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا بتاؤ ملک الموت ہے کہ نہیں؟ ملک الموت ہے کہ نہیں؟ ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو مسرور ہو کر کہیں گے اور کچھ ایسے ہیں جو مجبور ہو کر کہیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں انکار کر دوں تو کہیں آ کر کھینچ نہ لیں، یہ بھی خبرہ، یہ مجبوری ہے۔ ملک الموت ہے بلا شبہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ دیکھا ہے پھر کیسے مان لیا؟ جبریل امین زندہ ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہے پھر کیسے مان لیا؟ یہ زندہ ہے، دیکھا کسی نے نہیں مان لیا۔ ہوا زندہ ہے، دیکھا کسی نے نہیں مگر مان لیا ہے زندہ۔ اس لیے کہ اگر ہوا زندہ نہ ہو تو ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ تو آکسیجن چاہیے، آکسیجن چاہیے ہمیں زندہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے زندگی کو آکسیجن چاہیے۔ یہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ دوستو میرا نبی زندہ، میں یہاں بس اسی مثال کو واضح کر کے میں اپنے کلام کو بند کر دوں گا، رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ ہوا جب تنہا چلتی ہے تو نظر نہیں آتی، لیکن یہی ہوا جب طوفان کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو آپ نے میدانوں میں دیکھا ہوگا، گرد و غبار کا کثیف لباس اوڑھ لیتی ہے تو یہی ہوا نظر آتی ہے۔ ہوا جب تنہا چلتی ہے تو دکھائی نہیں دیتی، مگر یہی ہوا جب گرد و غبار کا کثیف لباس اوڑھ لیتی ہے تو نظر آتی ہے۔ تنہا ہے نہیں دکھائی دیتی، گرد و غبار لیے ہوئے ہے نظر آتی ہے۔ ہم اس ہوا کو کیسے دیکھتے ہیں؟
جب وہ طوفان کی صورت میں آتی ہے، ہوا آندھیوں کی صورت میں آتی ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے پاس جو نظر ہے وہ موٹی ہے، اور اس وقت جو ہوا چلتی ہے آندھیوں کی صورت میں تو اس وقت اس کا جسم بھی موٹا ہے، تو موٹی نظر میں موٹا جسم آ جاتا ہے۔ لیکن وہی ہوا جب تنہا چلتی ہے نظر نہیں آتی، کیوں؟ نظر ہماری موٹی، ہوا کا جسم باریک، تو باریک جسم کو موٹی نظر سے کیسے دیکھیں؟ باریک جسم کو دیکھنے کے لیے باریک نظر چاہیے، جسم لطیف کو دیکھنے کے لیے نظر لطیف چاہیے۔ سنو، بلا تمثیل میرا نبی زندہ ہے، دیکھنا چاہتے ہو نظر پیدا کرو، کسی اہل نظر کی نظر حاصل کرو، اس لیے کہ کسی صاحب نظر کی نظر تم پر پڑ جائے گی اور تم بھی صاحب نظر ہو جاؤ گے، رسول پاک نظر آنے لگیں گے، رسول پاک نظر آنے لگیں گے۔ تم اگر رسول پاک کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو غوث اعظم کی نظر پیدا کرو، غریب نواز کی نظر پیدا کرو، داتا کھنڈ بخش لاہوری کی نظر پیدا کرو، مشائخ اسلام، مشائخ امت کی نظر پیدا کرو۔ میرے دوستو، تم کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں پہنچ جاؤ، ان کے چرنوں میں پہنچ جاؤ، ان کی نظر اگر تم پر پڑے گی تم بھی اہل نظر ہو جاؤ گے، رسول پاک یہ تمہیں دکھائی دیں گے، مکین گنبد خضرا کا چہرہ تمہاری نگاہوں میں ہوگا۔ میرا رسول زندہ ہے، زندہ ہے۔ دوستو یہاں ایک جملہ عرض کیے دیتا ہوں، رسول زندہ ہے، رسول زندہ ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، یہ ہماری نظر کا قصور ہے، اور ہر امتی کے دل میں یہ خواہش ہے، ہر امتی کے دل میں کے دل میں یہ خواہش ہے کہ کاش کہ ہم اس دنیا میں خواب ہی میں صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا دیدار کرے، حسن و جمال کا مشاہدہ کرے، مکین گنبد خضرا کے جلوہ مبارک کا ہم دیدار کریں، ہم مشاہدہ کریں، یہ ہر امتی کی خواہش ہے، ہر امتی کی خواہش ہے۔ دوستو رسول پاک ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ ہماری نگاہوں کا قصور ہے، مگر اتنا تو عقیدہ ہم رکھتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں مگر آپ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں، اور ہماری تمنا بھی فقط اتنی ہے، اے نبی ہم آپ کو دیکھیں یا نہ دیکھیں مگر آپ ہمیں دیکھتے رہے، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اے نبی آپ ہمیں دیکھتے رہیں گے اور ہم باطل قوتوں کو دیکھتے رہیں گے، ہم باطل طاقتوں کو دیکھتے رہیں گے۔ میرا نبی آج بھی زندہ ہے، موجود ہے، اور